فہم مکہ کا واقعہ۔ پس منظر ہجرت مدینہ کے بعد رسول اکرم اور مسلمانوں کو قریش مکہ کی طرف سے بارہا مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ کئی جنگیں ہوئیں جیسے جنگ بدر، احد اور خندق۔ ان سب کے باوجود اسلام تیزی سے پھیلتا گیا۔ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے نام سے مسلمانوں اور قریش کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جس کے مطابق 10 سال تک دونوں فریق جنگ نہیں کریں گے، لیکن قریش نے جلد ہی اس معاہدے کو توڑ دیا۔ ان کے حلیف قبیلے بنو بکر نے مسلمانوں کے حلیف قبیلے بنو خزاع علیہ السلام اوپر حملہ کر دیا اور کئی افراد شہید کیے۔ اس پر قریش نے کھلم کھلا معاہدہ شکنی کر دی۔ مسلمانوں کی تیاری۔ جب یہ خبر رسول اللہ کو ملی تو اپنے قریش کے خلاف فیصلہ کن اقدام کا ارادہ فرمایا۔ اپنے مدینہ میں صحابہ کرام کو جمع کیا اور اعلان کیا کہ سب مکہ کی طرف روانہ ہوں گے۔ مسلمان بڑے جوش و ولولے کے ساتھ تیار ہو گئے۔ تقریباً 10,000 کا عظیم لشکر تیار ہوا۔ یہ لشکر نہایت منظم، پرامن اور ایمان سے سرشار تھا۔ سفر مکہ۔ نبی کریم نے پوری حکمت اور رازداری کے ساتھ لشکر کو مدینہ سے روانہ کیا تاکہ قریش کو خبر نہ ہو۔ راستے میں مسلمان مختلف مقامات پر ٹھہرے۔ جب وہ مکہ کے قریب پہنچے تو اہل مکہ پر خوف طاری ہو گیا۔ قریش کے سردار ابو سفیان اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے۔ انہیں لشکر کی طاقت دیکھ کر اندازہ ہوا کہ اب مکہ کا مقابلہ کرنا ناممکن ہے۔ آخرکار وہ نبی اکرم کے پاس آئے اور امان طلب کی۔ اپنے انہیں معاف فرمایا اور یہ اعلان کر دیا، جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ بھی امن میں ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے وہ بھی محفوظ ہے، اور جو خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے وہ بھی امن میں ہے۔ مکہ میں داخلہ۔ رمضان المبارک 8 ہجری میں رسول اللہ کا لشکر مکہ میں داخل ہوا۔ اس عظیم کامیابی کے باوجود اب کا سر جھکا ہوا تھا، عاجزی اور انکساری کا عالم تھا۔ اپنے خانہ کعبہ میں جا کر سب سے پہلے بتوں کو گرا دیا اور کعبہ کو پاک کیا۔ ساتھ ہی یہ اعلان فرمایا، جاؤ، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، تم سب آزاد ہو۔ یہ اعلان سن کر وہ دشمن جو کل تک مسلمانوں کے خون کے پیاسے تھے نادم ہو گئے اور کثیر تعداد میں اسلام قبول کر لی۔ حضرت بلال کی اذان۔ اس موقع پر ایک تاریخی لمحہ وہ تھا جب حضرت بلال حبش کو خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھا کر اذان دینے کا حکم ملا۔ کل تک وہ مکہ کی گلیوں میں احد احد کہہ کر کوڑے کھاتے تھے، آج وہی بلال خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دے رہے تھے۔ یہ اسلام کی سربلندی اور مظلوموں کی فتح کا اعلان تھا، معافی اور رحمت کی مثال۔ فہم مکہ اس لیے بھی منفرد ہے کہ دنیا کی تاریخ میں فاتحین اپنے دشمنوں سے انتقام لیتے ہیں، لیکن رسول اللہ نے اپنے جانی دشمنوں کو بھی معاف کر دیا۔ ابو سفیان، ہندا اور وہ سب لوگ جنہوں نے اسلام کے خلاف جنگیں کی تھیں، رسول اللہ کی رحمت اور درگزر کے سامنے جھک گئے۔ یہی عفو و درگزر اسلام کی سب سے بڑی طاقت ثابت ہوا۔ نتیجہ اور اہمیت۔ فہم مکہ اسلام کی تاریخ کا ایک فیصلہ کن موڑ تھا۔ اس کے بعد پورا جزر عرب تیزی سے اسلام کے دائرے میں آ گیا۔ مکہ جو کبھی شرک اور بت پرستی کا مرکز تھا، اب توحید اور اسلام کا روشن مرکز بن گیا۔